والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا میرا غلام جہاں کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے اس کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ احباب اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، توجہ ادھر رکھیں، جتنا آپ بولتے جائیں گے کلام اتنا مختصر ہوتا جائے گا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، سبحان اللہ۔ اس وقت اپنے آپ کو بھی میں نے جگانا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی جگانا ہے، اور اتنے مشکل کام میں مجھے نہ ڈالیں، تو ذرا گج کے بولو ذرا، سبحان اللہ۔ جی گلا کافی تھکا ہوا ہے، لیکن آپ کی محبت ساتھ چلے گی تو انشاءاللہ اپنی بات چند لمحوں میں کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی غلام جہاں کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی سلام بھیجتا ہے تو میں مدینے سے جواب دیتا ہوں۔ گج کے بولو ذرا بھائی، کسی کو منسٹر کا جواب ملتا ہے، کوئی وزیر کو سلام کرتا ہے تو بڑا فخر کرتا ہے، کوئی مشیر سے سلام لیتا ہے تو بڑا فخر کرتا ہے۔ اے سنیوں، اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو، ہم جب سلام کرتے ہیں تو مصطفیٰ سے کرتے ہیں، جواب ملتا ہے تو مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ درود پڑھو، درود پڑھنا ہے، آدھا نہیں پڑھنا، آدھا نہیں پڑھنا، منقطع نہیں پڑھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود کسے کہتے ہیں؟ پورا درود کیا ہے؟ پورے درود کی کیا برکت ہے؟ پورا درود کیسے پڑھا جاتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات پر بھی درود پڑھو، میری آل پر بھی درود پڑھو، میری آل پر بھی درود پڑھو۔ تو یاران محترم برادران اہل سنت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام شہدائے کربلا کی یاد میں ہمارے ہارون بھائی ان کی رہائشگاہ پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ علماء ذی احتشام، سادات کرام، ثناءخوانان حضرات، تمام عشاقان مصطفیٰ، جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بھائی گج کے بولو نہ ذرا یار، جی تھوڑا تھوڑا ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ بات آسانی سے کر لوں گا۔ بلا تمہید گفتگو کی جانب بڑھتا ہوں، وقت کافی گزر گیا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا اے محبوبہ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ بھئی اجر اس سے مانگا جاتا ہے جس کا کام کیا جائے، جس کا کام کیا جائے۔ جتنے پیغمبر آئے سبھی یہ کہتے رہے ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ حضرت لوط آئے تو کہنے لگے میرا اجر خدا کے پاس ہے، حضرت صالح آئے تو کہنے لگے میرا اجر خدا کے پاس ہے، حضرت سمود آئے تو کہنے لگے میرا اجر خدا کے پاس ہے۔
نوح آئے تو کہنے لگے میرا اجر خدا کے پاس ہے، لیکن یارو جب میرے اور تمہارے آقا کی بات چلتی ہے، جب آمنہ کے لال کی بات چلتی ہے، عبداللہ کے در یتیم کی بات چلتی ہے، جب سید کائنات کے بابا کی بات چلتی ہے، جب علی اور مرتضیٰ کے بھائی کی بات چلتی ہے، جب حسنین کریمین کے نانا کی بات چلتی ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اور نبی کہتے رہے ہم اجر خدا سے مانگتے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہ تم سے مانگتا ہوں نہ خدا سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، گج کے بولو ذرا بھائی، خدا سے کیوں نہیں؟ سارے نبی کہتے رہے میں خدا سے اجر مانگتا ہوں، آقا آپ خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ میرے آقا نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، ارے پہلے ہی میرے خدا نے سب کچھ دے دیا ہے۔ گج کے بولو ذرا بھائی، مانگو تو تب، توجہ چاہوں گا بھائی، مانگو تو تب جب خدا کا کچھ ہو اور مصطفیٰ کا نہ ہو۔ بھائی مانگو تو تب جو خدا کے پاس ہو اور مصطفیٰ کے پاس نہ ہو۔ بھائی مانگو تو تب جو خدا کی مخلوق میں ہو اور ملکیت مصطفیٰ کی نہ ہو۔ ارے کائنات کو اگر دیکھتا ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا ارے کرسی تو خدا کی ہے لیکن عزت مصطفیٰ کی ہے، قلم خدا کا ہے، تحریر مصطفیٰ کی ہے، عرش خدا کا ہے، قدم مصطفیٰ کا ہے، کائنات خدا کی ہے، بادشاہت مصطفیٰ کی ہے، آسمان خدا کے ہے، چرچے مصطفیٰ کے ہیں، زمین خدا کی ہے، حکومت مصطفیٰ کی ہے، یاران محبت ارے ابر کرم خدا کا ہے، رحمت مصطفیٰ کی ہے، بخشش خدا کی ہے، بخشش خدا کی ہے، شفاعت مصطفیٰ کی ہے، جنت خدا کی ہے، وراثت مصطفیٰ کی ہے، ارے جنت خدا کی ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے، ارے نعمت خدا کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کی ہے۔ مانگو تو کیا مانگو، پہلے ہی سب کچھ دے دیا، رہ کیا گیا جو مانگ لوں؟ یا رسول اللہ ہماری کوئی ڈیوٹی؟ فرمائے الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ مودت اور محبت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا رشتہ یہ محبت والا ہے۔ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، کچھ دیر کے بعد میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر، آپ اپنے گھر میرے بغیر زندہ، میں اپنے گھر آپ کے بغیر زندہ، اسے محبت کہتے ہیں۔ لیکن میرا تعلق میری سانسوں کے ساتھ جو ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں، گج کے بولو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی آل کے ساتھ مودت کرنا، محبت نہ کرنا، مودت کرنا۔ بھائی مودت کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا رشتہ سانسوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے اے کائنات والو، میرے رسول کی آل سے اپنی سانسوں سے جتنی محبت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ محبت آل رسول سے کرنا۔ تو اسی وجہ سے ہم کائنات والوں کو بتا دیتے ہیں، آج یہ جلسہ سجا کر بتلا رہے ہیں، ہم تمہارے فتووں سے نہیں ڈرتے، ہم تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتے، ہم تمہارے تیروں سے نہیں ڈرتے۔ بھائی ہم سب کچھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ بات آل رسول کی آ جائے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ نہ ہم تیروں کو دیکھتے ہیں، نہ تلواروں کو دیکھتے ہیں، نہ میدانوں کو دیکھتے ہیں، نہ طاقتوں کو دیکھتے ہیں، نہ بادشاہت کو دیکھتے ہیں، نہ حکمرانی کو دیکھتے ہیں۔ ہم ہر سرے بازار کہتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں یہ تن بھی حسینی ہے، یہ من بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ بڑی مہربانی یہ نہ کریں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، پیسے نہیں بھائی، لنگر بس جو آ رہا ہے وہی آنے دیں، بس یہ توجہ میری بڑھ جائے گی، پھر تقریر بھی آگے پیچھے ہو جائے گی، تو بس یہ کام نہ کریں، باقی توجہ یہ لنگر چھوڑ کے سبحان اللہ والا لنگر دیتے رہے۔ رج کے بولو ذرا جی، یہ بھی لنگر ہے، یہ بھی لنگر ہے، میرے نام کا بھی درخت لگ جائے گا، چلے میں نے آپ کو دعوت دی۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، آج کی تاریخ میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے، تو میں اس آیت کے سائے میں اتنا ہی کہتا ہوں، کربلا اس آیت کی تفسیر کو کہتے ہیں، کربلا اس آیت کی عملی تصویر کو کہتے ہیں۔ قرآن کی جتنی آیات ہیں ان کی تفسیر مفسر سے پتہ چلتی ہے، اس آیت کی تفسیر کربلا سے پتہ چلتی ہے۔ مودت اہل بیت کیا ہے یہ کربلا والوں نے بتایا ہے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، آج اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جلوہ افروز ہیں۔ 61 ہجری محرم الحرام کے وہ ایام ہے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 9 محرم دن محرم 9 ہے، رات 10ویں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں
82 नफाउस कुदसिया, जिनमें से 72 आदमी हैं, 10 औरतें हैं, लेकर मेरे इमाम तशरीफ़ फरमा है। यारान मोहब्बत बरादरान आले सुन्नत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा था हज़रत हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इमाम साहब ने कहा जो हमसे मोहब्बत करता है वो आजमाइशों के लिए तैयार हो जाए, आजमाइशों के लिए तैयार हो जाए। हम आले रसूल आजमाइश लेते हैं, कौन पक्का है कौन कच्चा है, हम आजमाइश लेते हैं। इमाम मालिक का नाम आपने सुना होगा, इमाम मालिक अजीम मुहद्दिस को कहते हैं। इमाम मालिक करोड़ों लोग उनकी पैरवी करते हैं, करोड़ों लोग उनकी तकलीद करते हैं, उनके फतवे पे अमल करते हैं। इमाम मालिक एक फ़िक़्ह के मुकम्मल फ़क़ीह हैं। इमाम मालिक मदीनतुल मुनव्वरा के मुहद्दिस हैं, हुजूर के कदमों में बैठकर हदीस पढ़ाया करते। लेकिन वो भी वक्त इमाम मालिक पर आ गया। आले रसूल की मोहब्बत करने की वजह से क्या हुआ, इमाम मालिक के दोनों बाजू को काट दिया गया, इमाम मालिक का चेहरा काला कर दिया गया, गधे पे आपको बिठाया गया। इमाम मालिक बड़े फख्र से कहा करते थे, ऐ ज़माने वालों जो मुझे जानता है मैं इमाम मालिक हूँ तो समझ ले कि मैं इमाम मालिक हूँ, जो नहीं जानता वो भी जान ले कि मुझे ही इमाम मालिक कहा जाता है। और ये भी याद रखना, अगर कहते हो ये मुंह काला करके बाजों को तोड़ के गधे पर बिठाकर मैं आले रसूल की मोहब्बत को छोड़ दूंगा, फरमाया ये तुम्हारा गलत गुमान है। अगरचे बाजू टूट चुके हैं, अगरचे वो काला हो चुका है, मसनद से उठाया गया है, गधे पे बिठाया गया है, याद रखना ये इमाम मालिक कल भी हुसैनी था, ये आज भी हुसैनी है। ऐसी ऐसी आजमाइशें ली जाती हैं। मेरे इमाम ने भी सुबह करबला में अपने बच्चों को भेजना था, सुबह करबला के मैदान में अपने साथियों को भेजना था, इम्तिहान से पहले टेस्ट लिया। मेरे इमाम ने अपने खैमे में सबको इकट्ठा किया, फरमाया ऐ मेरे काफिले वालों, ऐ मेरे अवानो अंसार, यजीदी मेरे खिलाफ है, वो मेरी बैत चाहते हैं, वो मुझे शहीद करना चाहते हैं, तुम्हारे से कोई गर्ज नहीं, यहीं से वापस चले जाओ। ये कहकर इमाम ने अपना दिया बंद कर दिया। कुछ देर के बाद खामोशी हुई। खामोशी की काफ़ी देर के बाद इमाम हुसैन ने जब दिया चलाया तो सामने सारे 82 के 82 नजर आते हैं। कोई एक भी उठकर नहीं गया। सामने तीर है, तलवार है, सुबह मौत है, सुबह शहादत है, सुबह पानी भी बंद है, खाना भी मुयस्सर नहीं है। इतनी आजमाइशों के बाद उन 82 ने वहीं पे बैठकर ये बतला दिया, ऐ कायनात वालों मवद्दत अहले बैत इसे कहते हैं, मवद्दत अहले बैत इसे कहते हैं। थोड़ा सा मसला बन जाए आले रसूल का जिक्र छोड़ देते हैं हम। इतने मसले बन गए, फरमाया हुसैन हम कल भी तेरे साथ हैं, आज भी तेरे साथ हैं। इसे मवद्दत अहले बैत कहते हैं। अब सुबह फजर का वक्त हुआ, रात गुजरी, किस अंदाज में गुजरी। आज 10 मुहर्रम हमने भी मनाई, आज 9 मुहर्रम हमने भी मनाई, लेकिन सुनो मेरे इमाम ने कैसी मनाई थी। जाफिर बिन सुलेमान यजीदी फौजी था, उसने सोचा कि मैं देखूं तो सही खैमों में कर क्या रहे हैं। कान लगाकर सुनता है, हर खैमे से कुरान की आवाज़ आती है, हर खैमे से कुरान की आवाज़ आती है। करबला वालों ने बताया मवद्दत कुरान इसे कहते हैं। कुरान से मोहब्बत कैसी होती है करबला वालों ने बताया। सारी रात तिलावत कुरान में गुजरी। सुबह का वक्त हुआ, मेरे इमाम ने फरमाया मेरे शहज़ादा अली अकबर को बुलाया जाए। शहज़ादा अली अकबर को बुलाया गया। जी जी वही शहज़ादा अली अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके चेहरे में हुस्न मुस्तफ़ा नज़र आता है। हम शबीह पैगम्बर को बुलाया गया। सिर्फ चेहरा ही नहीं था बल्कि आपकी आवाज़ में भी मुस्तफ़ा की आवाज़ का रंग नज़र आता था। अल्लाह अकबर कबीरा कहा गया, आज अली अकबर फजर की अजान मुझे सुना, मेरा जी चाहता है तू अजान पढ़े, मैं तेरी अजान सुनो। उधर से शहज़ादा अली अकबर करबल के मैदान में फजर की अजान पढ़ रहे हैं। 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन है, मेरे इमाम अजान सुन रहे हैं। मेरे इमाम ने नमाज के वक्त इमामत मुसल्ला संभाला, नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद मुड़कर देखा और फरमाया तलकीन की, फरमाया शहादत का वेला करीब है, सब्र करना, दीन रसूल का दामन न छोड़ना। औरतों को तलकीन की, पर्दे को थाम के रखना, पर्दे को लाजिम रखना। रसूल पाक की साहबजादियों को ये गवाह नहीं कि वो अपने पर्दे को छोड़ दें। ये तलकीन करने के बाद मेरे इमाम करबला के मैदान में उतरे, कूफियों के पास पहुँचे। आपने फरमाया कूफियों क्या मुझे नहीं जानते, क्या मुझे नहीं जानते? मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं हुसैन बिन फातिमा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं हसन का भाई हूँ, मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बारे में आका ने क्या फरमाया था? इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्ना। मेरे आका ने फरमाया था हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। क्या तुम नहीं जानते? इब्ने ज़ियाद आगे बढ़ा, कहने लगा हुसैन ये हस्ब नसब की जंग नहीं है, ये इक़्तिदार के लिए है। हस्ब नसब की बात ना करो, या तो बैत करो यजीद की, या फिर जनाब गिरफ्तार हो जाओ, या तो जंग की तैयारी करो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे मैं इत्माम हुज्जत के लिए आया था, मैं इत्माम हुज्जत के लिए आया था। ये सारा मंजर देखकर
जनाब हुर आगे बढ़े, इब्ने साद के पास आए। इब्ने साद के पास आकर कहने लगे, इब्ने साद क्या तो हुसैन इब्ने अली से जंग लड़ेगा? तो क्या इमाम हुसैन पे तलवार उठाएगा? क्या तो इमाम हुसैन की गर्दन उतारेगा? क्या तो आले रसूल पे जुल्म करेगा? इब्ने साद कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे रे की हुकूमत तो तभी मिलेगी। हजरत हुर यहाँ से निकले और जनाब इमाम हुसैन के पास आ गए। जब इमाम से पहली मुलाकात हुई थी ना, कूफा के बाहर जब इनको रोका गया था, जनाब हुर को उस वक्त मेरे इमाम ने कहा था, ए हुर तेरी माँ तुझे रोए। लेकिन अब जब दूसरे वक्त जब मुलाकात हुई, हजरत हुर आगे बढ़े, कहने लगे, इमाम अगर मैं आपके कदमों के पास आ जाऊं, इमाम मुझे बताएं क्या मेरी भी कोई गुंजाइश बन सकती है? क्या मुझे भी माफी मिल सकती है? मैं ही तो असल मुजरिम हूँ। हजरत हुर आगे बढ़े, मेरे इमाम सखी इब्ने सखी है, नाना भी सखी, माँ भी सखी, बाप भी सखी, भाई भी सखी, सखियों का घराना है। मेरे इमाम ने फरमाया ए हुर तेरी माँ ने तेरा नाम बड़ा चंगा रखा है, हुर रखा है। हुर का मतलब ये होता है तो दुनिया के फितरों से भी आजाद है, तो आग के अजाब से भी आजाद है, आग के अजाब से भी आजाद है। जनाब हुर आगे बढ़े, मेरे इमाम ने फरमाया, हुर मेरी वफादारी भी सुन ले, जन्नत में हुसैन बाद में जाएगा, पहले हुर जाएगा, पहले तू जाएगा फिर मैं जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये मुकद्दस काफिला, आवाज आने लगी, जंग की तैयारी करो। इधर से मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने भाई अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में अलम थमा दिया, झंडा पकड़ाया। मेरे इमाम सफ़े दुरुस्त फरमा रहे हैं, उधर से अंगारे बज रहे हैं। मेरे इमाम ने इजाज़त दी। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन उमैर अल-कल्बी, ये कूफा में रहने वाले थे। ये कैसे करबला में पहुंचे? ये अपने घर से बाहर निकले तो इन्होंने देखा एक लश्कर जा रहा था। पूछा किधर जा रहे हो? कहने लगे हम हज़रत इमाम हुसैन से जंग करने जा रहे हैं। कहा नवासे रसूल से? कहा हाँ नवासे रसूल से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर अल-कल्बी अपने घर में गए, अपनी ज़ौजा से कहा इस तरह नवासे रसूल, हमारी तो बड़ी चाहत थी हम कभी मदीने जाते तो हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करते, हुसैन इब्ने अली का घर देखते, हम भी हुसैन इब्ने अली के पीछे नमाज़ें पढ़ते, लेकिन मुकद्दर का सितारा देखो कैसा है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, हालत जंग में है। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी अपनी ज़ौजा को लेकर इमाम के पास आ पहुँचे। पहले शहीद और पहले मुजाहिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर अल-कल्बी आप मैदान में जिहाद में उतरे। आपने वहाँ पे यजीदियों को कत्ल किया, बिल आखिर आपको शहीद कर दिया गया। जैसे ही आपका लाशा आ रहा था, देखो पाक बीबियों की, पाक मर्दों की पाक बीवियाँ कैसी होती हैं। आपकी ज़ौजा देख रही थी मेरे खावंद का लाशा आ रहा है, आप मुस्कुराने लग पड़ी और मुस्कुरा कर कहने लगी, अब्दुल्ला बिन उमैर अल-कल्बी तूने हुसैन पे जान को कुर्बान किया है, अल्लाह तुझे जन्नत नसीब फरमा दे, अल्लाह तुझे जन्नत मुबारक करे। इतना सुनने की देर थी, शिमर ने देखा कि ऐसी बातें हो रही हैं, उसने तलवार का वार किया और उस ज़ौजा को भी शहीद कर दिया गया। ये पहला जोड़ा था करबला के मैदान में। इसके बाद दूसरा जोड़ा हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला, ये भी कूफा के अंदर रहने वाले थे। वहाब बिन अब्दुल्ला ये कौन थे? 17 दिन हुए थे अभी इनकी शादी को, 17 दिन हुए थे अभी इनकी शादी को। माँ ने गली में आवाज़ सुनी कि हुसैन इब्ने अली करबला में है, आ गई और कहने लगी, बेटा मेरी भी ख्वाहिश थी मेरा बेटा शहीद हो, मैं भी शहीद की माँ कहलाऊँ। आज इमाम करबला के मैदान में है, उन्हें ज़रूरत है, चल हम भी चलते हैं। कहा मैं अपनी ज़ौजा से पूछ लूँ। ज़ौजा कहने लगी देर ना करो, मुझे भी साथ लेकर चलो। माँ बेटा बहू तीनों का काफ़िला 9 मुहर्रम की रात को पहुँचा था। दूसरी शहादत हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला की हुई। इसी तरह इन शहादतों में एक हज़रत हबीब भी थे। हज़रत हबीब, ये हज़रत हबीब कौन थे? यारो बचपन से इमाम हुसैन के दोस्त थे, बचपन से इमाम हुसैन के साथ खेला करते थे। मस्जिद में आते तो दोनों इकट्ठे आते, गली में जाते तो दोनों इकट्ठे, बाज़ार में जाते तो दोनों इकट्ठे। हज़रत हबीब के बारे में मेरे आका फरमाया करते थे हुसैन तू मेरा हबीब है, तू मेरा हबीब है और तेरा हबीब ये हबीब है, तू मेरा दोस्त है और तेरा दोस्त ये हबीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी आपकी यारी थी। हज़रत हबीब रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इतने बहादुर थे, 82 यजीदियों को आपने कत्ल किया, 82 यजीदियों को कत्ल किया। यहाँ तक कि आप भी जामे शहादत आपने नोश फरमाई। यारान मोहब्बत बरादरान आले सुन्नत, जब आपका लाशा मेरे इमाम ने उठाया ना तो कहा ए अल्लाह आज ये हुसैन के बाजू कट गए हैं, आज हुसैन के बाजू कट गए हैं। ये शहादतों का सिलसिला चलता रहा, शहादतों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बनु हाशिम के चंद फूल बाकी रह गए। फिर हज़रत मुस्लिम के साहबजादे थे,
ان کی شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے تھے، ان میں سے 3 کی شہادت ہو گئی، چوتھے امام قاسم تھے۔ امام قاسم کی شہادت بھی کیا دل خراش ہے یارو۔ امام قاسم اجازت طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں امام مجھے بھی اجازت دے، میں بھی کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ یارو آج ہمارے بچے ہیں وہ کھیلوں کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ آل رسول کا گھرانہ ہے، یہ رب کے دین کے لیے جہاد کے لیے لڑ رہا ہے، یہ ضد کرتے ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت امام قاسم آ کر کہتے ہیں حضرت مجھے بھی اجازت دیں۔ میرے امام نے کہا قاسم نہ آنا، تجھے اجازت نہیں، تجھے دیکھ کر مجھے بھائی کی یاد آتی ہے، تو ہی تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے کیسے بھیج دوں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنی پھپھی کے پاس، سیدہ زینب کے پاس، کہنے لگے میری پھپھی تیری بات کبھی نہیں موڑی امام حسین نے، ذرا تو ہی جا کر سفارش کر دے۔ امام قاسم کی بات سنی تو سیدہ زینب کہنے لگی یہ صدمہ حسین کو نہیں دے سکتی۔ اتنے میں اچانک امام قاسم کی بازو پر ایک تعویذ باندھا ہوا تھا، اس تعویذ کی طرف توجہ گئی۔ امام قاسم کہنے لگے میرے والد جب وصال کر رہے تھے، آخری وقت تھا، امام حسن نے ایک تعویذ لکھ کر میرے بازو پہ باندھ دیا تھا اور کہا تھا قاسم جب مشکل ویلا آئے اس وقت یہ تعویذ کو کھول لینا اور اس کو پڑھ لینا۔ امام قاسم کہنے لگے آج سے مشکل ویلا کہاں پہ آ سکتا ہے۔ آپ نے تعویذ کو کھولا، اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا اے قاسم جب تو یہ تعویذ پڑھے گا نا تو کربلا کے میدان میں ہوگا، اے قاسم جب تو یہ تعویذ پڑھ رہا ہوگا نا میرا حسین تنہا ہوگا، اے قاسم میری وصیت ہے، تیرے باپ کی وصیت ہے کہ جان بچا کے نہیں آنا بلکہ حسین پہ جان کو لٹا کے آنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اور کہیں گے ہم نے اپنے بیٹے قربان کیے، ہم نے اپنے گھر والوں کو قربان کیا، کوئی کہے گا ہم نے اپنے خامن کو قربان کیا، کوئی کہے گا ہم نے اپنے باپ کو قربان کیا، اے قاسم تیرا باپ بھی آئے گا در رسول پہ آئے گا اور نانا رسول کے پاس آ کر کہے گا نانا میرے پاس بھی 4 ہی تھے، چاروں حسین پہ قربان کر دیے، چاروں حسین پہ قربان کر دیے ہیں۔ جب یہ خط امام حسین کے پاس لایا گیا میرے امام نے پڑھا تو کہا اللہ جس کو بھی بھائی دے میرے بھائی حسن جیسا بھائی دے، کربل کے میدان میں بھی تنہا نہ چھوڑا جس نے مجھے، میرے بھائی جیسا بھائی دے۔ آواز سے قدرت آتی ہے حسین پریشان نہ ہو، حسن کی اولاد سے ایک ایسا بیٹا بھیج دوں گا جیسا مقام نبیوں میں مصطفیٰ کا ہے ویسا مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے کا ہوگا، حسن کے بیٹے کا ہوگا۔ حضرت امام قاسم گئے میدان جہاد میں، آپ نے بھی اپنے جوہر دکھائے، یاران محبت یہاں تک کہ پلٹ کر واپس آ گئے، کہنے لگے امام پیاس 2 قطرے پانی کے مل جائیں لشکر کو درم سے برم کر دو، حضور پیاس۔ میرے امام نے فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح، جنت کے کنارے پر حوض کوثر کے کنارے پر میرے نانا تیرے منتظر ہیں، میرے نانا تیرے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یزید کو رضی اللہ کہو، میں کہتا ہوں اتنا ظلم کہ بیان کریں تو بیان نہ ہو سکے۔ ابھی تو کچھ شہادتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکا۔ یاران محبت برادران اہل سنت، امام قاسم کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم انور پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، یہاں تک کہ آپ کی ہڈیاں اور آپ کی پسلیاں چور چور ہو گئی۔ امام آپ کا لاشا اٹھاتے، کہیں بازو گرتی کہیں پاؤں گرتے، امام اٹھا کر لے کر کے آئے، ابھی تو آنسو بھی نہیں تھمے تھے، اتنے میں سیدہ زینب آگے بڑھی، کہنے لگی بھائی ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج کربلا کے میدان میں تجھ سے مانگتی ہوں، آج کربلا کے میدان میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ امام حسین کہنے لگے بہنا ساری زندگی نہیں مانگا، آج غربت کا ویلا ہے، آج مانگ رہی ہے، آج حسین کے پاس کیا ہے جو تجھے دے دے۔ سیدہ زینب کہنے لگی بس ایک ہی آرزو لے کر آئی ہوں، نہ کرنا، 2 لال لے کر آئی تھی، میں تیرے قدموں میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اون اور محمد یہ 2 بیٹے ہیں لے کر آئی تھی، تیرے قدموں میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ میرے امام نے کہا بہنا مجھے اتنا تو بتا، کوئی بھائی بھی چاہتا ہے کہ اپنی بہن کا سہارا چھین لے، تیرا تو سہارا ہی یہ بیٹے ہیں، کوئی بھائی بھی چاہتا ہے بہن کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، بیٹے کی شہادت کیسے برداشت کرے گی؟ کوئی بھائی بھی چاہتا ہے کہ بہن کا گھر اجڑ جائے، بتا تو صحیح بہن، کوئی بھائی بھی یہ چاہتا ہے؟ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی مجھے اتنا تو بتا، کیا کوئی بھائی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بہن دہلیز پر آئے اور خالی چلی جائے؟ کوئی بہن آئے اور خالی چلی جائے، مجھے خالی نہ لوٹا، میرے دامن میں جو مانگا ہے مجھے اجازت عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرمائی۔ یاران محبت برادران اہل سنت، جس شہید کو بھی اٹھائے مودت اہل بیت کا خوبصورت پیغام ملتا ہے۔ ابھی اون و محمد آپ کی شہادتیں ہوئی، آپ کے ایک لاشے کو امام حسین نے اٹھایا، ایک کو غازی عباس نے اٹھایا۔ اب بات چلی، ابھی ان لاشوں پہ رونا ہو رہا تھا، ابھی سیدہ زینب ماں کے کلیجہ ابل رہا تھا کہ اتنے میں سیدہ سکینہ آ گئی اور سیدنا عباس کے دامن سے لپٹ گئی اور کہنے لگی چچا کیا تمہیں نظر نہیں آتا علی اصغر کبھی ہاتھ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے،
کبھی پاؤں پھیلاتا ہے کبھی بند کرتا ہے. کیا تمہیں علی اصغر پہ ترس نہیں آتا؟ وہ پیاسا ہے, یہ بہن تجھ سے مانگتی ہے 2 قطرے پانی کے لا دے, میرے علی اصغر کو پلا دے. سیدہ سکینہ نے کہا تو امام حسین سے اجازت مانگنے آ گئے. امام میں پانی لینے جا رہا ہوں. اتنے میں امام نے کہا عباس تجھے نہیں جانے دیا جائے گا, اگر تو چلا گیا میری تو کمر ہی ٹوٹ جائے گی. جناب عباس یہ کون تھے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہونے لگا, سیدہ فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی علی شادی کرو گے؟ آپ خاموش تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی ضرور شادی کرنا, لیکن اس خاندان میں شادی کرنا جس کے مرد بڑے جوان ہوتے ہوں, اس خاندان میں شادی کرنا. حضرت علی کہنے لگے شریعت کا تو حکم ہے حسب نسب دیکھا جائے, دین کی تعلیم دیکھی جائے, لیکن یہ کیسی قید لگا دی؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی مجھے پتا ہے کربل میں میرا حسین اکیلا ہوگا, میں چاہتی ہوں اس وقت تیرے بچے بھی ساتھ ہی کھڑے نظر آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی نا دوسری, تو ان کا نام بھی فاطمہ تھا. فاطمہ تھا, دوسری بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا. پہلی رات مولا علی کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی ایک بات کہوں, کبھی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلانا, کبھی فاطمہ کہہ کر نہ بلانا. کہا کیوں؟ تیرا نام تو فاطمہ ہے. کہا وجہ یہ ہے کہ حسن اور حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا. جب تو مجھے فاطمہ کہے گا ہو سکتا ہے حسن کو ماں کی یاد آ جائے, ہو سکتا ہے امام حسین کو حضرت فاطمہ یاد آ جائے, ہو سکتا ہے سیدہ زینب کو اپنی ماں کی گود یاد آ جائے, مجھے فاطمہ نہ کہنا. حضرت علی کہنے لگے ہاں میری فاطمہ نے دعا دی تھی تجھے بیٹے ہوں گے, چل میں تیرا نام ام البنین رکھ دیتا ہوں, بیٹوں کی ماں. آپ کے بیٹوں میں سے یہ غازی عباس پیدا ہوئے, اور غازی عباس جب آپ پیدا ہوئے وفا سیکھنی ہے تو عباس سے سیکھو, بہادری سیکھنی ہے تو عباس سے سیکھو, محبت سیکھنی ہے تو عباس سے سیکھو. مولا علی جب پیدا ہوئے نا تو آپ کو گود میں اٹھایا گیا, آپ نے آنکھیں نہ کھولی, مصطفیٰ نے اٹھایا تو آپ نے آنکھیں کھول لی. ادھر غازی عباس پیدا ہوتے ہیں, حضرت مولا علی نے اٹھایا آنکھیں نہ کھولی, آپ کی والدہ نے اٹھایا آنکھیں نہ کھولی, رشتہ داروں نے اٹھایا آنکھیں نہ کھولی. غازی عباس کو جب مولا امام حسین نے اٹھایا, غازی عباس نے فوراً آنکھیں کھول دی, فوراً آنکھیں کھول دی. دنیا میں آتے ہی جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اسے علی کہتے ہیں, اور دنیا میں آتے ہی جس نے حسین ابن علی کا چہرہ دیکھا اسے غازی عباس کہتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, پھر آپ کی شہادت بڑی مشہور, آپ کے بازو کاٹے گئے, آپ نے وفا دیکھو کیسی ہے, پانی کا پیالہ ہے, پیاس بھی لگی ہے, ایک قطرہ نہیں پیا, ایک قطرہ نہیں پیا. جب تک حسین نہیں پیے گا تب تک عباس بھی نہیں پیے گا, تب تک عباس بھی نہیں پیے گا. وفا کیا ہوتی ہے, مودت کیا ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں مودت اہل بیت, اسے کہتے ہیں مودت اہل بیت. اپنی جان کی فکر نہیں, آل رسول کی فکر کرو, آل رسول کی فکر کرو. حضرت غازی عباس گھوڑے سے نیچے آ رہے تو کہہ رہے ہیں امام میری خبر لو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ولادت کو دیکھو وفات کو دیکھو. ولادت ہوئی تو گود حسین کی تھی, سامنے چہرہ بھی حسین کا تھا. اب شہادت کا ویلا ہے, گود بھی حسین کی ہے, چہرہ بھی حسین کا ہے, چہرہ بھی حسین کا ہے. گویا کہ غازی عباس کا جینا اور آپ کی شہادت یہ بتلا رہی ہے کائنات والو, جینا ہے تو محبت آل رسول میں جیو, مرنا ہے تو آل محمد کی محبت میں مرو, مرنا ہے تو آل محمد کی محبت میں مرو. یاران محبت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری جو باتیں آپ نے کی امام سے, امام کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے. اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا امام میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جانا, میرے لاشے کو کہا یزیدیوں کے سپرد کیسے چھوڑ دو. کہا امام بات یہ سکینہ انتظار کر رہی ہے, اگر میرے لاشے کو دیکھا صبر ٹوٹ جائے گا, امید ٹوٹ جائے گی. ابھی تو امید ہے کہ عباس آئے گا پانی لے کر آئے گا, یہ امید بھی ٹوٹ جائے گی, میرے لاشے کو نہ لے کر جانا. حضرت امام حسین کہنے لگے عباس میری بھی ایک التجا ہے, میری بھی ایک حسرت ہے. امام اس وقت کون سی حسرت؟ میرے امام نے کہا عباس ایک بار بھائی تو کہہ دے, ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دے, ایک بار بھائی کہہ کے تو بلا مجھے. حضرت عباس نے جب بھی بلایا تو امام کہہ کر بلایا, کہا ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امام میری آپ کی برابری کہاں, ہمارا باپ تو ایک ہے, لیکن آپ سیدہ کے بیٹے ہیں, میں نوکرانی کا بیٹا ہوں. آپ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, میں ام البنین کا بیٹا ہوں. امام تیری میری برابری نہیں بنتی, تو میرا یہاں بھی امام ہے وہاں بھی امام ہے. کہا نہیں میرا بھی جی چاہتا ہے تو بھی مجھے بھائی کہے, سارے بھائی کہتے تھے تو بھی مجھے ایک بار بھائی کہہ دے. ابھی بھائی کے الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اس کے بعد یاران محبت پہ در پہ شہادتیں ہوتی رہیں. ان شہادتوں کو پڑھنے کے لیے جگرا چاہیے, جگر میں جان چاہیے. نہ میرے پاس وہ جگرا ہے, نہ میرے پاس وہ طاقت ہے, نہ وہ ہمت ہے. یاران محبت پھر وہ بھی وقت آیا
سارے شہید جب ہو گئے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آوازیں دی جانے لگیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے اور سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ میرے امام کا سر جھکا، سیدہ زینب نے خیمے سے دیکھا، سیدہ زینب قریب آ گئی، آ کر کہنے لگی بھیا ہوا کیا؟ قاسم کا لاشا اٹھایا، سر نہیں جھکا۔ حضرت علی اصغر کا لاشا اٹھایا، سر نہیں جھکا۔ علی اکبر کا لاشا اٹھایا، سر نہیں جھکا۔ اون و محمد کا لاشا اٹھایا، سر نہیں جھکا۔ انصار کے لاشے اٹھائے، سر نہیں جھکا۔ بنو ہاشم کے لاشے اٹھائے، سر نہیں جھکے۔ امام حسن کے بیٹوں کے لاشے اٹھائے، سر نہیں جھکے۔ لیکن آج سر کیوں جھک گیا؟ میرے امام نے کہا سیدہ زینب میری غربت کا حال تو دیکھ، غربت کا حال تو دیکھ، بدر سے لے کر کربلا تک ذرا تاریخ اسلام تو پڑھ، تاریخ اسلام کو تو دیکھ۔ جو بھی غازی میدان میں جاتا، کوئی بھی مجاہد میدان میں جاتا، اسے کوئی امامہ پہناتا ہے، کوئی زرہ پہناتا ہے، کوئی تلوار پکڑاتا ہے، کوئی نیزہ پکڑاتا ہے، کوئی گھوڑا تیار کرتا ہے، کوئی جناب گھوڑے سے رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میری غربت کا حال تو دیکھ، نہ مجھے امامہ پہنانے والا کوئی ہے، نہ زرہ پہنانے والا کوئی ہے، نہ تیر پکڑانے والا کوئی ہے، نہ تلوار تھمانے والا کوئی ہے۔ سیدہ زینب کہنے لگی بھائی رک تو صحیح۔ اندر گئی، خیمے سے امامے کا کپڑا لے کر آئی، کہا بھائی پتہ یہ کپڑا کون سا ہے؟ پوچھا کون سا ہے؟ کہا معراج کی رات جب حضور جنت میں گئے تھے، جنت سے یہ کپڑا لے کر آئے تھے، اور یہ آ کر آپ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو دے دیا تھا، اور سیدہ نے وصال کے وقت مجھے وصیت کی تھی اے میری زینب ایک وقت حسین پہ غربت کا ایسا بھی آ جائے گا، کوئی امامہ باندھنے والا نہ ہوگا، اس وقت میری امانت حسین کو پہنچا دینا۔ میرے آقا کا امامہ سر پہ باندھا گیا۔ سیدہ زینب جعفر طیار کی زرہ لے کر آئی، جعفر طیار کی زرہ لگائی گئی، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑائی گئی۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کے میدان میں اترے۔ یاران محبت میرے امام کی تلوار چلتی ہے، تیر برستے ہیں، نیزے برستے ہیں، لیکن میرے امام کی تلوار نہ رکی، تلوار نہ رکی۔ لیکن ایک وقت آ گیا میرے امام کی تلوار رک گئی، میرے امام کی تلوار رک گئی۔ جی وہی وقت جس وقت میں تیرا میرا کاروبار نہیں رک سکتا، جی وہی وقت جس وقت میں تیری میری باتیں نہیں رک سکتی، جی وہی وقت جس وقت کا ہمیں خیال بھی نہیں رہتا، وہ وقت آیا تیر تلوار نیزے چل رہے ہیں، میرے امام کی تلوار نیچے ہے۔ پتہ ہے وہ کون سا وقت تھا؟ وہ اذان کا وقت تھا، وہ اذان کا وقت تھا۔ یاران محبت برادران اہل سنت، آج یہاں پر یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے امام کی امامت پہ فخر کرو۔ ہمارا امام وہ ہے جو کہیں پہ قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں پہ اذانوں کا ادب کر رہا ہے، کہیں جماعت کروا رہا ہے تو کہیں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ آج شرم سے سر جھکنا چاہیے۔ تو ان کا جو یزید کو رضی اللہ کہے، جو یزید کو امیر کہے، جو یزید کی طرفداری کرے، ان کا سر جھک جانا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں جو یزید کے حمایتی ہیں وہ کس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، کس منہ سے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن پڑھتے ان کا سر نہیں جھکتا؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ پوچھو ان مولویوں سے اللہ نے انجیر کی قسم کیوں کھائی، اللہ نے زیتون کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ تو وہ مولوی بھی کہتے نظر آئیں گے اس لیے انجیر سے محبت مصطفیٰ نے کی ہے، زیتون سے محبت مصطفیٰ نے کی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارا سر نہیں جھکتا، تمہارا سر نہیں جھکتا۔ ارے زیتون سے محبت میرے آقا کرے، جس چیز سے محبت میرے آقا کرے اس سے محبت میرا خدا کرے۔ وہ وقت بھول گئے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 لبیک۔ آج کس منہ سے وہ قرآن پڑھتے ہیں، کس منہ سے قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ پوچھو تو صحیح مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک نبی کے قدموں کے نشان ہیں، اور جہاں پہ نبی کے قدم لگے اس کی عزت اور حرمت کا تو تمہیں پتا ہے، لیکن جن کے قدموں کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، گج کے بولو ذرا، جن کے قدموں کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے،
جناب عمر آ رہے ہیں، ادھر سے مصطفیٰ جا رہے ہیں، کندھوں پہ امام حسین بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حسین سواری بڑی سونی ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں غور سے دیکھ سوار بھی بڑا سونا ہے۔ گج کے بولو ذرا بھائی، ہم کیوں چھپ چھپ کے بول لیں؟ ہمارا امام تو وہ امام ہے، ہمارا امام تو وہ امام ہے جو مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے۔ ارے سر جھکتے نہیں کیا ان کے؟ جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں ان کے سر جھکتے نہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام پر جو قرآن اترا، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس جگہ کی قسم جہاں پہ تیرے قدم لگے۔ کیا یہ آیت پڑھتے ان کے سر جھکتے نہیں؟ کیا ان کا ایمان اندر سے ان کو جھنجھوڑتا نہیں؟ ارے جہاں پہ میرے آقا کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ مکہ اور مدینہ اتنی مقدس ہو جائے، اللہ اس جگہ کی قسم ارشاد فرمائے، تو سوچو جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے لب لگتے تھے، جہاں میرے آقا کے لب لگتے ہیں، اس حسین کے لبوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا انہیں قرآن پڑھتے ہوئے سر جھکتا نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ اس زمانے کی قسم کیوں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ اس زمانے میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ گج کے بولو ذرا، اس زمانے میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ ارے جس زمانے میں مصطفیٰ رہتے ہیں اس زمانے کی قسم اللہ ارشاد فرماتا ہے، تو سوچو جس گھرانے میں مصطفیٰ رہتے ہیں، جس گھرانے میں مصطفیٰ رہتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گج کے بولو ذرا، سبحان اللہ، جی یہ پیچھے والے سارے بولو ذرا۔ سبحان اللہ۔ بھائی ان کا سر جھکتا نہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ آپ دیکھتے ہیں زمانے میں کتنی اونٹنیاں ذبح ہوتی ہیں، کبھی عذاب آیا؟ نہیں آیا۔ لیکن قرآن پڑھو، ایک اونٹنی ایسی بھی تھی جسے ذبح کیا گیا، اللہ نے 70,000 انسانوں کو قتل کروا دیا۔ ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا، پتہ ہے وہ کس کی اونٹنی تھی؟ وہ ایک پیغمبر حضرت صالح کی اونٹنی تھی۔ صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا گیا، 70,000 انسانوں کو اللہ نے قتل کروا دیا۔ ادھر تمہیں نواز مصطفیٰ کی کوئی نسبت نظر نہیں آتی؟ اونٹنی وہ جس کی ماں کوئی نہیں تھی، ایک پتھر سے نکلی تھی۔ ارے اونٹنی وہ جس کی ماں کوئی نہ تھی، لیکن حسین تو وہ حسین ہے جس کی ماں وہ ماں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ گج کے بولو ذرا بھئی، گج کے بولو ذرا، آج سیدہ کی عزت کے لیے بولو ذرا۔ ارے علامہ کشلانی نے لکھا، علماء موجود ہیں، جس جگہ پر میرے آقا کا جسم انور لگا ہوا ہے وہ مٹی، وہ ذرے کائنات سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، آسمان سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ کسی مٹی کا نام ہے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ ارے فاطمہ حسین کی ماں، پھر وہ کیسی ماں ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اس نے محمد کو راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ فرمایا جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ ارے سیدہ فاطمہ کون ہے؟ ارے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہم نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، جب فاطمہ آیا کرتی میرے آقا اٹھ جاتے، آپ کے پیشانی کا بوسہ لیا کرتے۔ ساری کائنات جس کا استقبال کرے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کا استقبال کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ صالح اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، صالح اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی کا بابا پھر وہ بابا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ گج کے بولو ذرا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، بدر میں ہو، احد میں ہو، خیبر میں ہو، حنین میں ہو، صفین میں ہو، کہیں بھی ہو، حق جدا نہیں ہوگا علی سے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا یہاں تک قیامت آ جائے گی، حوض کوثر سج جائے گا، میرا علی جب آئے گا ساتھ میں حق بھی آئے گا۔ ایک
ایک حدیث پاک میں فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ قبر میں ہو تو علی کے ساتھ قرآن ہے، قبر کے اوپر ہو تو علی کے ساتھ قرآن ہے، مکے میں ہو تو علی کے ساتھ قرآن ہے، ارے مدینے میں ہو تو علی کے ساتھ قرآن ہے۔ فرمایا حشر کا میدان ہوگا، سارے جب میرے پاس آئیں گے، جب علی میرے پاس آئے گا، علی اکیلا نہیں آئے گا، ساتھ میں محمد کا قرآن آئے گا۔ ارے سالے کی اونٹنی، کوئی نانا نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی کا ایک نانا بھی تھا، اور نانا بھی پھر وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے کہ جو سب نبیوں کا نبی ہے۔ بھائی اختتام کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ بولیں گے تو پھر ہی گج کے بولو ذرا، سبحان اللہ، بھائی گج کے بولو، پیچھے والے بھی بولیں ذرا۔ جی میرے آقا نبیوں کے نبی ہیں، میرے آقا رسولوں کے رسول ہیں، میرے آقا جمادات کے نبی ہیں، میرے آقا حیوانات کے نبی ہیں، میرے آقا انس و جن کے نبی ہیں، میرے آقا فرشتوں کے نبی ہیں، میرے آقا کائنات کے نبی ہیں، میرے آقا مخلوقات کے نبی ہیں، میرے آقا حوروں کے نبی ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تیرے گی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب عطا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ ہاتھ چک کے ذرا گج کے بولو ہمارا نبی، گج کے بولو ذرا ہمارا نبی، اللہ اکبر کبیرہ۔ بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، جس کی تبلیغ سے حق نمایاں ہوا، خود کدا جس کی آمد سے ویرا ہوا، جس کے جلووں سے ابلیس لرزا ہوا، بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، روز اول کا جلوہ، روز اول کا جلوہ، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، گج کے بولو ذرا، جی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، گج کے بولو ذرا، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کیوں؟ کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، پیش داور جو ہے آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھ ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا، اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، مچ گیا جس کی بیست میں مکے میں غل، رہبر انس و جن منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا، رسولوں کا آقا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا، جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا، ہمارا نبی۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، ذرا فخر سے بولا کرو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی تو سجدے میں ہوئی، سجدے میں ہوئی، ہمیں سر جھکا کے نہیں، ہمیں سر اٹھا کے رکھنا ہے، کیونکہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آخر میں کربلا کا درس بھی لیتے جاؤ۔ امام کربلا نے ہمیں بس کربلا میں ایک ہی درس دیا، وہ کیا درس تھا؟ جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں آ جاؤ۔ یزیدیوں کو بار بار کہتے رہے جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں آ جاؤ۔ مجھے بتائیں کیا اس مشن پہ ہم بھی گامزن ہیں؟ کیا اس مشن پر ہم بھی گامزن ہیں؟ کیا ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے؟ کیا ہمارا یہ نظریہ ہے؟ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس مشن پہ چل رہے ہیں؟ جناب کسی کی رسم مہندی ہو نا تو ڈول ڈمکا بج رہا ہو، ہم فون کر کے بلاتے ہیں، شور و غل شروع ہو گیا، ہلے تک تو آیا ہی نہیں۔ کبھی مسجد میں جا کر دیکھا میرا دوست نہیں آیا تو فون کر کے کہا بھائی تو نماز پڑھنے نہیں آیا، نماز پڑھنے نہیں آیا۔ کہیں پارٹی ہو، کہیں پہ پارک پکنک وغیرہ ہو، ہم ایک دوسرے کو فون کر کے کہتے ٹائم نہ پہنچ رہی۔ کبھی محفل کے لیے بھی فون کر کے بلایا حضرت ٹائم پہ آ جانا۔ امام حسین کا اس مشن کو لے کر اٹھو، اس مشن کو لے کر اٹھو۔ ہم نے خود بھی جنت میں جانا ہے، دوسروں کو بھی لے جانا ہے۔ ہم نے خود بھی نمازیں پڑھنی ہیں، دوسروں کو بھی لے کر مسجد میں آنا ہے۔ میرے امام نے مسجدوں سے محبت کی اور مسجدوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔